اسلام آباد کے علاقے علی پور میں واقع الشافی اسپتال المعروف شکیلا اسپتال میں عملے کی غفلت، نااہلی اور ناتجربہ کار ڈاکٹرز کے باعث نومولود بچی معذور ہو گئی۔ بچی پیمز اسپتال کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہے۔ اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے ابتدائی تحقیقات کے مطابق الشافی اسپتال غیر رجسٹرڈ ہے۔ نومولود بچی کے والد سید احسن شاہ نے 65 نیوز پوائنٹ سے گفتگو کرتے ہوئے تہلکہ خیز انکشافات کر ڈالے۔ ابھی آج کل تو دھمکیاں دے رہے ہیں، آج کے خیر پاؤں تو ختم ہے، باقی یہ ہے کہ صدمہ ہے وہ ساری زندگی رہے گا کہ بچی میری معذور ہو گئی ہے ساری زندگی کے لیے۔ جی السلام ناظرین، میں آپ کو میزبان عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز پوائنٹ۔ ناظرین، گزشتہ روز اسلام آباد کے علاقے علی پور میں واقع الشافی اسپتال المشہور شکیلا اسپتال میں ایک نومولود بچی کی ٹانگیں جھلس گئیں۔ اس بچی کو جب اسپتال میں رکھا گیا، والدین سے چھپایا گیا اور والدین کو نہ دکھایا گیا۔ جب والدین نے اصرار کیا کہ ہماری بچی کہاں ہے، تو انہوں نے آگے سے یہ پہلے تو یہ بتایا کہ اس بچی کو الرجی ہو چکی ہے، اور جب وہ زبردستی اس بچی کو دیکھنے کے لیے گئے تو آگے انہوں نے دیکھا کہ وہ بچی وہاں پہ جلسی پڑی ہے اس ایکویبیٹر کے اندر، جو اس بچی کی کنڈیشن تھی۔ جب اس کے والدین گئے تو ان کی ایک دم سے اوسان ان کے خطا ہو گئے۔ اس بچی کے والد سید احسن شاہ میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے جانتا ہوں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، یہ کیا ہوا تھا۔ جی احسن، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بچی آپ کی جو شکیلا اسپتال میں جلسی ہے، اس کا کیا معاملہ، یہ بتائیں گے ذرا؟ سر 2 تاریخ کو بچی پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا 24 گھنٹے کے لیے ہم آپ کی بچی کو اپنے پاس رکھیں گے۔ جب 24 گھنٹے ہم نے کہا ٹھیک ہے، 24 گھنٹے جب گزرے ہم بچی لینے کے لیے گئے تو ٹانگوں میں پٹی لپیٹی ہوئی تھی، 2-3 پٹیاں کی ہوئی تھیں انہوں نے اوپر نیچے۔ تو انہوں نے کہا ہم 4 سے 5 دن بچی کو اپنے پاس رکھیں گے، بچی کو الرجی ہو گئی ہے، بچی کو اسکن الرجی ہو گئی ہے، سینسیٹیو تھی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی بچی کو لے جاتے ہیں، الرجی کا علاج ہم خود کروا لیں گے۔ تو انہوں نے آگے سے ہمیں کہا نہیں آپ نہیں لے کے جا سکتے، انہوں نے کہانیاں بتانے لگے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بچی ہم نے لی، اور جب ہم دوسرے اسپتال پہنچے المعروف ہاسپٹل میں، یہاں ڈاکٹر ظفر نے پٹی کھولی اور دیکھتے ساتھ کہا آپ کی بچی بہت بری طریقے سے جل چکی ہے آپ کی۔ تو اس کے بعد ہم پیمز شفٹ کیا ہم نے، پیمز یہاں پر پھر برن سینٹر میں ان کا علاج ہونے لگ گیا۔ پھر ہم نے اسی رات شکیلا شبیر کے جو ڈاکٹر ہیں وہاں سے ان کی بات کرنی شروع کی، تو انہوں نے آگے سے بڑی بدتمیزی کی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری ڈگری جا کے کسی کو دکھائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم کون ہیں۔ پھر نیکسٹ ڈے انہوں نے اپنے 2 اٹینڈنٹ بھیجے اور جنہوں نے ہمیں آگے پیسوں کی لالچ دینے کی کوشش کی۔ کتنے پیسے دینے کی کوشش کی آپ کو؟ انہوں نے بات ایسے کی کہ بات سیدھی انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی جو آپ کا 30-35 لاکھ کا خرچہ ہوگا وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ یہ تو اسپتال فری ہے، پیمز یہاں تو خرچہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہمیں لالچ دینے کی کوشش کی، مذاکرات کرنے کے لیے۔ ابھی آج کل تو دھمکیاں دے رہے ہیں، آج کے دن میں تو دھمکیوں کے میں فون آئے ہیں۔ دھمکیاں کیا دے رہے ہیں آپ کو؟ نہیں جی آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، تعلق بھی کوئی چیز ہوتی ہے آپ۔ اچھا، جب آپ بچی کو پیمز اسپتال میں لے کے آئے تو یہاں کے ڈاکٹرز نے کیا آپ کو کہا؟ یہاں کے ڈاکٹروں نے دیکھ کے ساتھ کہا کہ 3rd ڈگری پہ بچی اتنی برے طریقے سے جل گئی ہے، 3rd ڈگری پہ جو بھی جلتا ہے وہ اس کا جسم اس کے حصے کے ساتھ نہیں رہتا، بالکل سن ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تو بچی جل گئی ہے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ بچی واپس اسٹیبل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو بچی کے اس حوالے سے کیا یہ کہتے ہیں کہ بچی کیا معذور ہونے کے خدا نہ تو ایسے چانسز تو نہیں ہیں؟ جب اس کا آپریٹ تھا، آپریٹ سے پہلے ڈاکٹر نے مجھے بلا کے پاؤں تو بالکل اس کے ختم ہو چکے ہیں، جو اس کے لیگز ہیں اس کی ہم آپریٹ کریں گے، سرجری کریں گے، اس کی وجہ سے بچی کی جان جا سکتی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کیونکہ اچھا وہی حل تھا، میں نے لکھ کے دیا، سائن کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپریٹ ہو گیا۔ خیر پاؤں تو ختم ہے، اب پٹی ہوئی بھی ہے، اللہ کرے کہ بہتر ہو جائے، لیکن ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ آنے والے 72 گھنٹے بتائیں گے کہ بچی کی کیا کنڈیشن۔ ٹھیک ہے، ایسا ہماری یہ دعا ہے کہ آپ کی بیٹی جلد از جلد ریکور ہو جائے۔ تو جب آپ نے شکیلا اسپتال کے خلاف، الشافی اسپتال کے خلاف کسی تھانے میں کوئی شکایت کی ہے، کوئی کمپلین کی ہے آپ نے؟ جی میں شہزاد ٹاؤن تھانے میں گیا ہوں، وہاں پر میں نے جا کے دی ہے درخواست۔ اور اچھا، دوسری ایک اور چیز، کیونکہ یہ اسلام آباد کی جو اسپتال ہے اوبیسلی پرائیویٹ اسپتال ہے، کسی ریگولیٹری اتھارٹی سے وہ رجسٹرڈ بھی ہوتے ہیں، تو میں نے ایک درخواست آپ کی دیکھی ہے کہ اس میں آپ نے چیف ایگزیکٹو ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی سے بھی آپ نے کوئی اپلیکیشن لکھی ہے، تو اس اپلیکیشن میں کیا موقف اختیار کیا؟ بس میں نے موقف تو میرا یہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے ان سے، ٹھیک ہے۔ 35 لاکھ کی جگہ 35 میں کہتا ہوں ساری دنیا کائنات بھی تول کے دیں تو حق ادا نہیں ہوتا۔ بس یہ اسپتال کو سیل کیا جائے تاکہ آج میری بچی ہے تو کل کسی اور کی بچی بھی ہو سکتی ہے۔ جو اسپتال والے بتا رہے ہیں کہ کوئی بلب ٹوٹا ہے، LED بلب ٹوٹا، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایکویبیٹر جلا ہے، نرسری کے اندر سے آگ پکڑی ہے، کیا ہوا ہے؟ یہ تھوڑا سا آپ اس کو بریف کریں۔ پہلے تو ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، یہ میڈیا سے انہوں نے بات کی ہے بلب پھٹا ہے، لیکن چلو فوٹیج تو ان کے پاس ہونی چاہیے، لیکن وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے ہیٹ زیادہ دے کے وہ سو گئے یا کیا کر کے جو اوپر جو ہیٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بچی جل گئی ہے۔ اب بلب پھٹنے کی وجہ سے مجھے بتائیں کہ بلب اگر پھٹتا ہے اس کی وجہ سے زخم ہوتا ہے، کٹ لگتے ہیں، تو آگ تو اتنی برے طریقے سے آگ لگ جاتی ہے، یہ تو پہلی دفعہ سنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کیا چاہتے ہیں، کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ میرا یہی حکومت سے یہی مطالبہ ہے
اور اپیل ہے میری اور ان کے لائسنس کو جو ہے نا کینسل کیا جائے اور ہاسپٹل کو سیل کیا جائے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میری ایک بیٹی پہلے فوت ہوئی ہے 6 منتھ کی تھی, اس کے دل میں سوراخ تھے. ابھی دوسری بچی یہی تھی. بچی کی والدہ کی کیا کنڈیشن ہے؟ جو ماں اپنے بچے کو ایسے دیکھے کہ وہ جلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی کیا کنڈیشن ہے بچی کی والدہ کی؟ وہ تو ماں تو پھر ماں ہوتی ہے, وہ دیکھتی ہے بچی کو پھر بے ہوش ہو جاتی ہے, پھر اٹھتی ہے کیونکہ اندر نرسری کے جانے نہیں دے رہے, باہر بیٹھی ہوئی ہے بینچ پہ رو رہی ہے. ٹھیک ہے, بس اب میری جو دیکھ رہا ہے اس سے دعا کی اپیل ہے کہ دعا بھی کریں. باقی میری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ ان کا لائسنس کینسل کیا ہے. شکیلا اسپتال میں جب آپ لوگ وہاں پہ گئے, جب آپ کو بتایا گیا کہ بچی کو ہم لوگ نرسری میں رکھیں گے تو ہمیں کچھ پیسے دے دیں, تو کتنے پیسے آپ نے وہاں جمع کرائے؟ جب انہوں نے یہ بات کی کہ پہلے ہم گئے جو آپریٹ کا ہوا سب کچھ جو اوکے انہوں نے کہا جی آپ 3500 روپیہ جو 24 گھنٹے کی ہماری فیس ہے نرسری کی وہ آپ جمع کرائیں. وہ جمع کرائی. پھر انہوں نے کہا آپ میڈیسن لے کے آئیں, میڈیسن لے کے پھر انہوں نے کہا کہ بچی کی پیمپر دیں, وہ بھی دیے. پھر انہوں نے فیڈر منگوایا, بچے ایک دودھ کا ڈبہ, وہ بھی ہر چیز ہم نے دیا. اور میں نے وہاں پر کہا کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو آپ مجھے بتا دیں, میں آپ کو ایڈوانس دے دیتا ہوں تاکہ ہم یہاں نہ ہوں تو آپ ہمیں کال کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑے, تو بچی کی چیز ہونی چاہیے. تو شاید انہوں نے اس وجہ سے جو ہے نا 24 گھنٹے اور بڑھا دیے. ان کا چلو ایک دن کی فیس اور آ جائے گی, لیکن بچی کو وہاں پر رکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. بچی نارمل پیدا ہوئی ہے, بچی بالکل ٹھیک تھی. ٹھیک ہے. اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے جس میں یہ نمبر 1 پوائنٹ کے اوپر لکھا گیا یہ اسپتال یہاں سے IHR سے رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. تو ایسے غیر رجسٹرڈ اسپتالوں سے کیوں علاج کراتے ہیں آپ لوگ اپنے بچوں کو؟ ہمیں تو دیکھیں اتنی اس کی لا کا اس کا پتہ نہیں تھا. دیکھیں ابھی پتہ لگے کیونکہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا ہمارا. ٹھیک ہے, ہم تو یہ 4 سے پرائیویٹ ہاسپٹل کیئرنگ زیادہ کرتے ہیں, پیسے لیتے ہیں. اور صبح لائیو کال میں بھی جو CEO صاحب ہیں قائد سعید صاحب, انہوں نے بولا ہے کہ یہ ہاسپٹل رجسٹر نہیں ہے. اب ہمیں تو بیچ کی بات نہیں پتہ رجسٹر ہے کہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے اچھے کے لیے کیا. اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم جاتے. بس ہمارے تو یہی تھی کہ بھائی یہ کیئر کریں گے. انہوں نے تو ہماری زندگی اجاڑ دی ہے ماں باپ کی. اس وقت جو ہم پہلے بھی بتایا تو مطالبہ آپ کے اندر کے تاثرات کیا ہیں ایک والد کے طور پہ؟ بیٹی آپ کی جو پیدا ہوئی ہے, پہلی بیٹی آپ کی پہلے آلریڈی فوت ہو چکی ہے, دوسری بیٹی آپ کی ابھی نرسری میں پڑھی ہے, انتہائی نگہداشت میں ہے, کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ دیکھیں غلطی ان سے اگر ہوگی انہیں سچ بولنا چاہیے تھا. اس کے بعد آگے وہ 35 لاکھ روپے کی آفر کرائی ہے انہوں نے. پھر کبھی کس طرح آخر ان کے میں نے تو ایک ہی بات, جب ان کی ڈاکٹر ادھر آئی ہیں, وہ فوٹیج میرے پاس موجود ہے, ان کی ڈاکٹر بھی ادھر آئی ہیں, تو میں نے کہا کہ آپ تو کہہ رہی تھی بچی کو الرجی ہے, تو آگے سے وہ غصے سے کہتی ہے میں نے کب کہا ہے. تو میں نے آگے سے ایک ہی بات کی کہ کیا آپ کے دل میں اللہ نہیں ہے. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے مرنا نہیں ہے ایک دن. ہم تو کچھ کر تو نہیں سکتے, ہم ان کو مار تو نہیں سکتے. یہی ہے کہ جو قانونی کارروائی ہے وہ پوری کوشش کریں گے, ہوگی. باقی یہ ہے کہ صدمہ ہے وہ ساری زندگی رہے گا کہ بچی میری معذور ہو گئی ہے ساری زندگی کے لیے. ناظرین, یہ تھے احسن جو کہ بتا رہے تھے کہ ان کی بچی کو جس پرائیویٹ اسپتال کے اندر جب رکھا گیا ہے اور وہ بچی جھلس چکی ہے, تو ایسے کئی سارے بچے ان اسپتالوں کے اندر وہ بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں. غفلت کی وجہ سے, لاپرواہی کی وجہ سے اور نااہلی کی وجہ سے یہ لوگ موت کا شکار ہو جاتے ہیں. مائیں مر جاتی ہیں. گائنیکالوجسٹ میں پراپر جب ان لوگوں کا علاج نہیں کیا جاتا تو اس طرح کے لوگ رسائل کا شکار ہوتے ہیں. اور اسلام آباد ہیلتھ کے ریگولیٹری اتھارٹی نے جو ایک اپنی رپورٹ جاری کی اس میں یہ کہا گیا, پہلے پوائنٹ پہ یہ لکھا گیا کہ یہ اسپتال IHR سے رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, یعنی کہ یہ غیر رجسٹرڈ ایسا اسپتال چلایا جا رہا ہے, عرصہ دراز سے یہاں پہ کام کر رہا ہے. اس طرح کے اور بھی ایسے نمبر آف ہاسپٹلز ہیں جن کے جو وہاں پہ موجود ہیں. اسلام آباد ہیلتھ کے ریگولیٹری اتھارٹی کو چاہیے اس طرح کے اسپتالوں کو سیل کرے. محکمہ ہیلتھ کو چاہیے کہ وہ ورکنگ میں آئیں اور اس طرح کے اسپتالوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لے, تاکہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ, بیٹے کے ساتھ, کسی کی بیوی کے ساتھ, کسی کی ماں کے ساتھ ایسا سلوک نہ ہو. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت ہو. عمران ملک 65 نیوز پوائنٹ اسلام آباد سے. میں ہوں آپ کا میزبان عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز پوائنٹ. اگر آپ نے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں.